خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آزاد جموں و کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو تحریک جاری ہے، اس پہ مختلف ولاگر اور تبصرہ نگار اپنے اپنے انداز سے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن اکثریت چونکہ آزاد کشمیر کی تاریخ اور وہاں کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے اکثر تبصرے جو ہے وہ سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی جو وہاں کی صورتحال ہے اس کا شاید وہ ادراک نہیں رکھتے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس ولاگ میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو دو ان کے بڑے مطالبات ہیں، اور میرے خیال میں وہ پورے ہونے شاید ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ مطالبات پورے ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی میں نے اپنے ایک ولاگ میں جو ہے وہ صورتحال کے حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی، جس سے بہت سے دوستوں نے سراہا تھا۔ آج کے موضوع کی جانب جانے سے پہلے ہم جو اسرائیل کی جانب سے ظلم اور بربریت ہے، اور خصوصی طور پہ جو وہاں پہ اس محاصرے کو توڑنے کے لیے پوری دنیا سے انسانی حقوق کے کارکن، جن میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق صاحب اور سویڈن کی ماحولیات کی جو ہے وہ رہنما گریتا تھنبیری وہ بھی تھیں، ان سب کو انہوں نے اغوا کر لیا، گرفتار کیا ہے، اور ان کے اس مشن کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ لیکن دنیا کے 46 ممالک کے 497 لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، گریتا تھنبیری اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوشش کر چکی ہیں۔ تو ہم ان تمام جو ہے وہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو، ان لوگوں کو جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم عالمی ضمیر سے بھی کہتے ہیں کہ اسے اب بیدار ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں جناب آج کے اس موضوع کی جانب۔ آپ جانتے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تحریک جاری ہے۔ انہوں نے اپنے مطالبات کی ایک جو ہے وہ لمبی فہرست دی ہے، اور اب جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ وزراء جو ہے وہ وہاں بھی گئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان مطالبات میں جو دو ان کے مطالبات جو بڑے اہم ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ کیا جائے، آزاد کشمیر میں اصلاحات کی جائیں، نظام حکومت میں، عدلیہ میں، اور یہاں پہ اختیارات دیے جائیں۔ میرے خیال میں یہ جو دو ان کے بڑے مطالبات ہیں یہ پورے ہونے شاید ممکن نہیں ہیں، اور جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے پاس بھی شاید یہ اختیارات نہیں ہوں گے۔ اور وہاں پہ تحریک کے دوران یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ ملک کس کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پر حکومت کون کرے گا، اس ملک پہ حکومت ہم کریں گے، یہ وہ نعرے ہیں جو شہید کشمیر مقبول بٹ شہید جو ہے وہ اپنی تقریروں میں لگایا کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ خطہ ہمارا ہے، اس پہ حق حکمرانی بھی ہمارا ہے، اور اسی چیز کو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مظاہروں میں جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ یہی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں با اختیار حکومت ہو، اصلاحات ہوں، عدلیہ میں، انتظامیہ میں بڑی جو ہے وہ کابینہ نہ ہو، لیکن یہ مطالبہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ اور اگر ہم شروع سے دیکھیں، جب آزاد جموں و کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اکتوبر 1947 میں بنی، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ حکومت جو تھی وہ وزارت امور کشمیر کے جو جوائنٹ سیکرٹری تھے وہ بناتے تھے، اور اگر آپ دیکھ لیں شروع سے لے کے جو ہے وہ 1960 تک، تو کبھی سردار عبدالقیوم کو لا رہے ہیں، کبھی کرنل احمد شاہ کو لا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ سردار ابراہیم آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ یہ اس طرح سے جو ہے وہ وزارت امور کشمیر کا جوائنٹ سیکرٹری، جس مسلم کانفرنس کو سمجھتا تھا کہ یہ بہتر ہے، اس کے صدر پہ ہاتھ رکھتا تھا، اور اس کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا جاتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے جو ہے وہ سارے وہیں کے رہنے والے وہ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں، صدر بنتے رہے اس سارے دور میں۔ اور اس کا خاتمہ ہوا جب کیچ خورشید صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پہلے منتخب صدر بنے باقاعدہ لوگوں کے انتخاب سے، لیکن وہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہیں رہا، اور آزاد کشمیر کے منتخب صدر جناب کیچ خورشید کو صدر ایوب نے گرفتار کر کے دلائی کیمپ بھیج دیا۔ تو یہ سلسلہ
شروع سے جاری ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو سردار عبد القیوم کو گرفتار کر کے ان کی حکومت ختم کی جاتی ہے، کبھی سردار ابراہیم کی حکومت ختم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نواز شریف کی پاکستان میں حکومت تھی تو انہوں نے جناب آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے ممتاز حسین راٹھور، ان کو جناب بلایا مظفر آباد سے، جی آپ سے اسلام آباد میں مذاکرات کرنے ہیں۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو ان کو کہا جی کہ یو آر انڈر اریسٹ، اور ان کو جناب سہالہ میں جو ہے وہ اریسٹ کر دیا گیا۔ یہ سب ادوار میں سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر جب یہ سردار سکندر حیات 2001 میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، اس وقت مسلم کانفرنس کے 2 گروپ بن چکے تھے۔ سردار سکندر حیات کے ساتھ صرف 3 ایم ایل اے تھے، جبکہ سردار عتیق جس دھڑے کے ساتھ تھے ان کے ساتھ 18 ایم ایل اے تھے، اور یہ غالب امکان تھا کہ وہی وزیر اعظم بنیں گے۔ بلکہ بھمبر سے ہمارے جو ایم ایل اے تھے چودھری طارق فاروق، ان کو مسلم کانفرنس کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ آزاد جیتے۔ اور ہوا یہ کہ 3 سیٹوں والے سکندر حیات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے، اور سردار عتیق وزیر اعظم نہ بن سکے۔ تو یہ جو مداخلتیں ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ صرف 12 مہاجرین کی سیٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 2021 میں جب وہاں پہ انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف جیتی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے جو صدر تھے پارلیمانی جو رہنما تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وہ وزیر اعظم بنتے، لیکن جناب عمران خان نے جناب اسلام آباد میں انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے معاملات وہیں کے لوگ وہیں طے کریں گے مظفر آباد میں، لیکن جناب یہ ایسے انٹرویوز ہو رہے ہیں جیسے کوئی ملازمت دی جا رہی ہے۔ اور پھر قرۂ فعال جو ہے وہ سردار عبد القیوم نیازی کے نام رکھا، جسے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، جیسے پنجاب میں انہوں نے بازار بنایا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جناب عمران خان کے دور میں ہی تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، جن کی وجہ شہرت صرف ان کا پیسہ ہے، کوئی ان کا پولیٹیکل کام نہیں ہے، اور آج جہاں پہ ہیں وہ لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے بے توقیری ہوتی رہی ہے اس نظام کی۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہی جو اسمبلی ہے یہ اکثریت پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو ہی پاکستان میں حکومت ختم ہوئی سب کے سب جو ہے وہ وہیں بیٹھے ہیں اور وفاداریاں تبدیل ہیں۔ تو وہاں پہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے عدلیہ میں، انتظامیہ میں، حکومت میں، اور بااختیار حکومت بننی چاہیے، اور یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ ملک کس کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، یہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی برات ختم کی جائیں۔ یہ جو مذاکراتی ٹیم پاکستان سے گئی ہے وزراء کی، یہ تو خود اشرافیہ ہے، یہ تو خود مراعات لے رہے ہیں، اور ابھی پاکستان میں بھی جو حکومتیں آئی ہیں جو اس وقت بھی ہیں وہ سب کے سب مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکمرانوں کی، بیوروکریسی کی، سب کی مراعات ختم کر دی جائیں؟ اگر وہاں ختم کریں گے تو پھر ظاہر ہے پنجاب میں بھی آواز اٹھے گی، پھر خیبر پختونخوا میں بھی اٹھے گی، سندھ اور بلوچستان میں بھی، کہ وہاں پہ اگر اشرافیہ کی مراعات ختم کی گئی ہیں تو یہاں بھی کریں۔ تو مراعات لینے والے جو ہیں، جو وہاں پہ قابض ہیں، بیٹھے ہیں، وہ کیسے ان مراعات کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو 2 ان کے بڑے مطالبات ہیں کہ جناب اشرافیہ کی مراعات ختم کی جائے اور وہاں پہ اصلاحات کی جائے اور جو حق حکومت وہاں کے لوگوں کو دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے یہ مطالبات بغیر کسی انقلاب کے جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ باقی جو مطالبات ہیں وہ ظاہر مذاکراتی ٹیم کی تعمیر و ترقی، ٹنل، ایئرپورٹ، یہ وہ آٹا، بجلی شجلی، یہ وہ کرا کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں میرے خیال میں یہ کسی بھی ریولوشن کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔